آخر میں 2 آیتیں ہیں بس، اس میں دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. قال رب، سورہ طٰہٰ 20 اس کی 25 سے 28. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہا اے میرے رب میرے لیے میرے سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرے عمل کو آسان کر دے اور میری زبان کی گھرا کو کھول دے کہ وہ میرا قول کہاوا سمجھ سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم جا کے فرعون کو جا کے پیغام دو، اللہ کا میسج. تو فرعون نے تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا تھا، بڑا تھا، تو فرعون کی زبان اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان تو ایک ہی ہو گئی ہے بھائی. زبان ان کی وہی ہوئی نا، جو بھی زبان تھی ان کی. حقلہ بنا دیا ان کو، استغفر اللہ ہے. یعنی اللہ کو، مجھے آپ بتائیں رسول موسیٰ علیہ السلام کو حقلہ بنانے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقلے تھے پیغمبر؟ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں حقلے تھے. کیوں؟ اس سے کیا بتا؟ اگر حقلے ہیں تو یہ سمجھیں کہ کوئی حقلہ اس وقت دنیا میں ہو بیچارہ، اللہ اس کو، اللہ کی وجہ تو اس کو بتائیں وہ خبراؤں نے حقلے، موسیٰ علیہ السلام بھی حقلے تھے. کیا مطلب اس بات سے؟ کیا اس سے میسج کیا مل رہا ہے؟ نہیں. جب بھی اللہ کی آیت کی روح، غور سے سنیے گا، اللہ کی آیت کی روح جب عربی میں آپ کو وضاحت ہوگی اور جب آپ دوسرے کو اس کو زبان میں ٹرانسفرز کریں گے تو آپ کی زبان کی گرہ بن جائیں گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کتنی مشکل بات ہے یہ کہ اللہ کی آیت اگر مجھ پہ واضح ہے اس کو میں کیسے زبان میں لاؤں، آپ کی اردو زبان میں کیسے کروں؟ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو آپ کو یہی دعا مانگنی پڑے گی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان سے اس گرہ کو کھول دے. تب بیان کر سکتے ہیں آپ قوم کی زبان کے اندر. آپ ورنہ بیان کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی، اس زبان کی جس زبان آپ بولتے ہیں، جس زبان میں ہر زبان جو آدمی جس زبان میں وہ بول رہا ہے اس کے اندر اس کی گرہ کھل رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے فرعون نے ان کو پالا تھا، پوسا تھا، اور وہ کون تھے؟ ان کی بیوی جو تھی انہوں نے ان کو پالا تھا. ان کا نام تو قرآن میں مینشن نہیں ہے، لیکن وہ اب جب اللہ نے کہا جا کے تم میسج دو تو ان کو پتا تھا کہ ایک تو فرعون کون ہے اور زبان کو پتا تھا. اب وہ زبان اللہ کے کلام کو جا کے انہیں ڈیلیور کرنا تھا، اللہ کا میسج. یہ تو پتا ہے نا، انہوں نے کہا جا کے میسج دو فرعون کو. تو اب وہی کہہ رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي کا مطلب ہے کہ میری گرہ زبان کی کھولنے کا مقصد کیا ہوا کہ قوم کی زبان کے اندر واضح ہو. کیونکہ ہر زمانے میں یہی ہے، ہر رسول کا کام یہی ہے. ابھی میں نے پیچھے آیت پڑھی کہ وہ آگے قوم کی زبان میں وضاحت کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ میری قوم کی زبان، تاکہ وہ یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ سکے میرے قول کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو اس کے رزلٹ کیا ہوا؟ کیا فرعون مان گیا؟ اس نے بولا جادوگر بلاؤ. بھائی جادوگر ہے کوئی، جادوگر بلا لیا، پھر پوری ایک سلسلہ. لیکن جادوگروں نے جب دیکھا، کیونکہ جادوگروں نے جب دیکھا یہ تو ایکچول میں سانپ ہے، یہ انہوں نے تو رسیاں پھینکی جھوٹی جھوٹی ہیں، اور رسیاں پھینکی. وہ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے. یعنی جادو کا اثر ایسا ہے کہ ہم بھی ڈر سکتے ہیں. جادو ایک واحد ایک ایسی چیز ہے جو سچ نہیں ہوتا. وہ ایک ٹرک ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن ایکچوئل سچ نہیں ہوتا. وہ جادو یہ ہے، بس جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. تو انہوں نے رسی پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ رسی ہے کیا ایک دم صاف. تو آپ بھی تھوڑا گھبرائے، لیکن اللہ نے کہا پھینکو رسی آسا کو. تو وہ سانپ بنا ثعبان. جادوگر تو جانتے تھے اپنی ٹرک، لیکن انہوں نے کہا یہ تو سچ مچ سانپ ہے بھائی، زندہ ہو گیا. قرآن میں لکھا حیہ ہو گیا، اور ایک جگہ لکھا جن ہو گیا، چھپ گیا، شیلڈڈ ہو گیا. تو وہ تو سمجھ گیا یہ جادو نہیں ہے، تو سجدے میں جا پڑے، جو سچ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوئی نعوذ باللہ حقلے نہیں تھے. ان کو قرآن اللہ کہہ رہا ہے ہر رسول قوم کی زبان میں وضاحت کرے گا ان کے اسپرٹ کو، روح کو. اللہ کی آیت کی جو عربی ہے، اللہ کلام جو عربی میں ہے، اور اللہ کلام اللہ کی روح عربی ہے، روح الامین روح القدس جو امانت دار، اس کو زبان میں بولنا تھا. تو انہوں نے کہا میری زبان کی گرہ کھولے. نہیں، ہر انسان کی زبان تو اور نہیں تو ٹرائی کریں، میں دعوت دوں گا کسی آن کے بیان کر کے دکھائیں اللہ کی آیت. آئیے آخری آیت ہے ابراہیم السلام کی دعا ہے، یہ پیج 25-26.
الشورى 26 اس کی 83-84 ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر، اور میری لیے زبان کو دوسروں کے لیے سچا بنا دے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب، یعنی حکم جو ہے، یعنی اللہ کا حکم جو ہے اس کو عطا کر، اور صالحین جو اصلاح کرنے والے لوگ ان کے ساتھ کر دے، اور میرے لیے زبان کو، یعنی زبان کون سی جو وہ ٹرانسلیٹ میں بتائیں گے قوم کی زبان میں، اس کو سچا کر دے لوگوں کے لیے. یعنی وجعل لی لسان، اور کر دے میرے لیے جو روح اللہ تعالیٰ کی جو آیت کی روح ہے وہ تو عربی زبان ہے. اب زبان جو ہوگی دوسروں کے لیے، دوسروں کی زبان تو قوم کی زبان ہے نا، اس کے لیے ان کے لیے سچا کر دے. یعنی الٹیمیٹلی اللہ کی آیت کی روح عربی سے جو آئے گی وہ قوم کی زبان میں وضاحت کی جائے گی ہمیشہ. اور آج میں بتایا پوری دنیا میں وہ دیکھ رہے ہیں آپ، نان مسلم جو ہے، نان عربک اسپیکنگ پیپل آر مور اینڈ ان گریٹر نمبر، بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ سب مسلمان اپنے وہ کہہ رہے ہیں اپیرنٹلی. اب اس میں کچھ تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا کوئی بھی روح کو، تو اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو عجمی زبان میں سمجھ رہے ہیں، نان عربک میں. یہی پورا لیکچر تھا، مگر سمجھانا یہ تھا روح کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی روح اور انسان کی روح میں فرق سمجھ لیں، مگر نفسیات جو ہے وہ روح نہیں ہے. یہ تھا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی روح کے بارے میں. تو روح اللہ کی جبریل ہے، روح الامین ہے، روح القدس ہے، اور وہ قرآن کے اللہ کے کلام عربی میں ہے. یہ عربی زبان جو بولتے ہیں وہ نہیں ہے. عربی زبان ایسی ہے جیسے اردو زبان ہے یا انگریزی زبان ہے جو اس وقت دنیا میں بول رہے ہیں لوگ، وہ انسان کی زبان ہے، اور وہ سب اجمی ہیں.